کریم اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے بنیں گے اور 73 جماعتیں بنیں گی، جن میں سے سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ ہوگا جو ناجی ہوگا، نجات پائے گا، یعنی ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا۔ راستے میں بیریئر لگے ہوئے، یہ ہٹا کر لوگ آئیں گے جائیں گے گریں گے۔ تو فرمایا کہ ایک ایسا ہوگا جو نجات پائے گا، جنت میں جائے گا، اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا، جو میری زندگی اختیار کرے گا، میری سنتوں پہ چلے گا، میری بات کو مانے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ تو مقتدا اور پیشوا ہمارے صرف دو ہیں، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک صحابہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی زندگی اقتداء کے قابل نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور وہ میرا دور ہے، یعنی صحابہ کا دور ہے۔ تو اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی کے لیے اللہ پاک نے ایک راستہ عطا فرمایا، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ۔ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی میرے گھر میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، اور اس کے لیے آدمی ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے گھر چلیں، تو ان کا جی کیوں؟ فرمانے لگے کہ جی آپ گھر آئیں گے تو برکت آئے گی۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ تم مجھے تو بزرگ سمجھتے ہو، سارے دنیا کے بزرگوں کو اپنے گھر لے آؤ، سارے دنیا کے بزرگوں کو اپنے گھر لے آؤ، اور سب سے بڑے بزرگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنے گھر سے نکال دو، تو بالکل برکت نہیں آئے گی، بالکل برکت نہیں۔ سارے دنیا کے بزرگ تمہارے گھر میں آ جائیں، اور فرمایا کہ کسی بزرگ کو اپنے گھر نہ لے کر آؤ، کسی بزرگ، اور سب سے بڑے بزرگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک سنتوں کو اپنے گھر میں لے آؤ، اپنی زندگی میں لے آؤ، اپنے کاروبار میں لے آؤ، تو برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی۔ تو آج ہم برکت کی تلاش میں تو ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی بزرگوں سے برکت ملے گی، تو سب سے بڑے بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے، تو اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی، اس کاروبار میں، اس مال میں برکت نہیں آئے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ دنوں تک ہمارے گھر میں مسلسل لوکی پکتا رہا، کدو کا سالن۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، اور آپ نے قصہ سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی نے آپ کی کھانے کی دعوت کی، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، تو اس نے شوربے کا سالن بنایا ہوا تھا اور اس میں کدو تھا، تو آپ بڑے شوق سے کدو کی جو قاشیں تھیں وہ شوربے میں سے نکال کے کھا رہے تھے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میری سب سے زیادہ پسندیدہ ترین سبزی وہ کدو بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اور اس کو کہتے ہیں محبت۔
محبت چونکہ ہمیں اللہ کے رسول سے نہیں ہے اس لیے آپ کی سنتوں پہ نہیں چل سکتے، بس موٹی سی بات ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، ایک موٹی سی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اتنی آپ کے سنتوں سے محبت اور آپ کی سنتیں زندگی میں ہوں گی۔ بس ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ محبت سے کدو کھا رہے ہیں تو ساری زندگی کے لیے فرمایا کہ میرا محبوب ترین سالن، میری محبوب ترین سبزی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ کدو آپ نے کھایا تھا وہ مجھے محبوب بن گیا۔ ما ازال احب الدباء منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکلہ، جب میں نے دیکھا کہ آپ اس کو پسند فرما رہے وہ میری پسند بن گئی۔ تو مجھے کون پسند ہے وہ میری زندگی سے پتہ چلے گا، میرے لباس سے پتہ چلے گا۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے کہا کہ آپ نے بیان کیا تھا تو اس لیے میں کئی دنوں سے کدو بنا رہی ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں نے بیان تو کیا لیکن میری زندگی میں سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان کو ایک بیان سن کے سنت سے محبت ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ 3 دن میں نے اپنی ساری زندگی کا جائزہ لیا اور اپنے سارے کاموں کو دیکھا کہ صبح سے لے کے شام تک جو کچھ میں کرتا ہوں اس میں کون کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے، وہ اس کو میں نے تلاش کیا۔ اور 3 دنوں کے بعد الحمدللہ میں نے اپنے ساری چیزوں کو دیکھا کہ اس میں جو چیز سنت کے خلاف تھی وہ میں نے چھوڑ دی اور جو سنت تھی اس کو الحمدللہ میں نے لے لیا۔ میرے محترم بھائیو، ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ آپ کو شوگر ہے تو آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، تو موت تک نہ وہ خود میٹھا کھاتا ہے اور نہ، حالانکہ 1 چمچہ چینی کیا ہے، اگر کوئی آدمی شوگر والے ڈاکٹر کے سامنے 1 چمچہ، 1 چمچے سے کیا ہوتا ہے، تو وہ کہے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ دنوں کے بعد آپ کا جو شوگر لیول بڑھ جائے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا، آپ کو خود پتہ چلے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ایک سنت کو چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، یہ تو موت پر پتہ چلے گا، موت پر پتہ چلے گا، سنت کو چھوڑنے پر کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ قیامت کے میدان میں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ کچھ میرے امتی آئیں گے اور میں ان کو پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اور فرشتے ان کو مجھ سے ملنے نہیں دیں گے، تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ تم انہیں کیوں دور کر رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یہ آپ کی سنتوں سے دور تھے، تو میں کہہ دوں گا بودن بودن، ان کو آج میرے سے دور کر دو، ان کو آج میرے سے دور کر دو۔ کہتے ہیں سنت چھوڑنے سے کیا ہوگا، یہ ہوگا قیامت کے دن، وہاں پتہ چلے گا۔ 1 نمبر سے آدمی کی ڈگری رہ جاتی ہے، فیل ہو جاتا ہے 1 نمبر سے۔ 1 رن سے جو ہے، یہ کرکٹ کا میچ لوگ کہتے ہیں جیت سکتے ہیں، 1 رن سے میچ جیت جاتے ہیں اور ورلڈ کپ مل جاتا ہے۔ 1 فٹ بال کا گول ہو جائے نا، 1 گول سے ورلڈ کپ جیت سکتا ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں دیکھ لو، 1 سے کیا ہوتا ہے، 1 زہر کی گولی سے کیا ہوگا، ساری جان چلی جائے گی۔ تو ایک سنت کو، اور ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ یہ سنت ہی تو ہے، بس یہ لہجہ ہی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ لہجہ حقارت کا ہے، یہ حقارت کا لہجہ ہے، اور حقارت انسان، سنت کو حقیر سمجھنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، یہ لہجہ ہی ایسا ہے، یہ لہجہ ہی انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت برستی ہے،
فرمایا ایک ان میں سے وہ بھی ہے جو سنتوں سے دور ہے، جو سنتوں سے دور ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مورد نہیں بن سکتا۔ تو میری زندگی میں آپ علیہ السلام کی کتنی سنتیں ہیں یہ میں دیکھوں، میں اپنے پاس اور فیل ہونے کا خود فیصلہ کروں۔ آج کا دن میرا صبح سے لے کے شام تک گزرا، میرے پاس کتنا مال آیا، میرے پاس کتنی دنیا کی ڈگریاں تھیں، عہدے تھے، اس کو تھوڑی پوچھا جائے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اپنے کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، بالوں کی سیٹنگ میں گھنٹے لگا دیتے ہیں، بالوں کی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، کپڑوں کی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، استری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تو دیکھتی ہی نہیں اس چیز کو، اللہ اس کو نہیں دیکھتا۔ اور کس کے پاس کتنا مال ہے، دنیا کی اس کے پاس کتنی بڑی شکل ہے، ان کے پاس کون سی گاڑی ہے، کتنا بڑا مکان ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے، کس ملک کا صدر ہے، اللہ کی نگاہ تو اس پہ پڑتی ہی نہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، دل کو، کہ اس دل میں کس کی محبت ہے، دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے۔ اس کا پتہ زندگی سے چلے گا کہ اللہ کے احکامات پورے کر رہا ہے تو اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، فرض نماز فجر کی چھوٹ رہی ہے تو اللہ سے محبت نہیں ہے، ایسی خانہ پوری ہے، خانہ پوری ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس عورت نے کہا کہ حضرت اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو بتاتی کہ اللہ پاک نے مجھے کیسا حسن و جمال دیا ہے، لیکن الحمدللہ لیکن فرمایا کہ میرا شوہر اس کے باوجود اس کی نگاہیں کسی اور پر لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا کہ شیخ بے ہوش ہو گئے، وہ عورت بیچاری تو چلی گئی کہ یہ کیا ہوا، اور سارے سالکین بیچارے پریشان ہو گئے کہ بھی پتہ نہیں اس سے کیا بات ہوئی، کیا ہوا۔ جب ہوش آیا حضرت کو تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس میں کون سی بات تھی؟ فرمایا کہ اگر قیامت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میرا جیسا حسن و جمال تو کسی کا بھی نہیں تھا، پھر دنیا میں تو نے کسی غیر کو کیوں دیکھا تھا؟ میرا جیسا تو کوئی اور نہیں تھا، تیرا محسن، تیرا منعم، تجھ پہ احسانات کرنے والا، تو نے بے وفاؤں سے دل لگایا، جو سب سے زیادہ وفادار تھا اس کو دیکھا نہیں، اس کو چھوڑا، تو میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ جن بے وفاؤں سے دنیا میں دل لگایا تھا انہی کے پاس چلے جاؤ، جن بے وفاؤں کو دنیا میں دیکھا تھا آج ان سے جا کے لے لو، جن کو دیکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب بنائی تھی ان سے جا کے لے لو، جن کی تعلیمیں حاصل کی تھی ان سے جا کے لے لو، میرے پاس کس لیے آتے ہو؟ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، امریکہ کا ویزا مل جائے خدا نخواستہ، جیسے اللہ معاف فرمائے، جیسے جنت کا ٹکٹ مل گیا، دبئی کا ویزا مل گیا، سعودی عرب کا ویزا مل گیا، جیسے جنت کا ٹکٹ مل گیا، اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے امریکہ چلا جائے گا، گرین کارڈ مل جائے گا، امریکن پاسپورٹ مل جائے گا، لیکن کیا چلا جائے گا؟ ایمان چلا جائے گا، حیا چلی جائے گی، دین چلا جائے گا، جنت چلی جائے گی، اللہ اس کے رسول چلے جائیں گے، کچھ ملے گا، کچھ جائے گا، کچھ ملے گا ضرور، اور ضرور کچھ جائے گا۔ کیا ملا، کیا کھویا، کیا پایا؟ تو فرمایا کہ اگر اللہ نے یہ کہا کہ میرے جیسے حسن و جمال والے کو چھوڑ کر کن دنیا کی گندگیوں میں لگے ہوئے تھے، کس کو دل دیا ہوا تھا کہ جی کیا کروں، دل سے وہ نکلتا ہی نہیں، کیا کروں، کیسے میں بچ نہیں سکتا، میں گناہوں میں کیسے بد نظری سے بچوں؟ یہ تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پاخانوں سے میری نگاہیں
پاخانوں سے میری نگاہیں مانوس ہو گئی ہیں، میں روزانہ پاخانوں کو دیکھتا ہوں، میں کیسے بچوں؟ یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں پاخانوں سے کیسے بچوں، نجاستوں سے کیسے بچوں۔ ایک گندی اور نجس چیز ہے، اس کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے اور اللہ اس کو نظر نہیں آتے۔ اس لیے جب نماز شروع کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب نمازی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ کبھی ہمیں نماز میں اللہ نظر آئے؟ کیوں نظر آئیں گے اللہ؟ جن گندی آنکھوں کو سارا دن نجاست دکھائیں گے ان کو اللہ نہیں نظر آ سکتے، ان کو کہاں سے اللہ نظر آئیں گے؟ اللہ تو اس کو نظر آئیں گے جس کے دل میں اللہ ہوگا، جو اس دل پر محنت کرے گا کہ اس دل میں اللہ کا غیر نہ آئے۔ www.darsulquran.com تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کس پر ہے؟ اللہ کی نگاہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی نگاہ اس دل پر ہے۔ دل ناپاک ہو جاتا ہے ان گناہوں سے، جیسے ہی گناہ کرتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرتے ہی، بدنظری کرتے ہی، غیبت کرتے ہی اور کسی مسلمان کے لیے دل میں برائی اور بدگمانی لاتے ہی یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں دل نماز میں نہیں لگتا، یہ دل گناہگار ہے اس لیے نماز میں نہیں لگتا۔ نماز میں پاک دل ہوگا وہ دل اللہ سے لگے گا، دل ناپاک ہوگا وہ اللہ سے نہیں لگ سکتا۔ کہتے ہیں ذکر کی توفیق نہیں ملتی، اللہ اپنے سامنے کیوں بٹھائیں گے گندگی کو؟ ایک آدمی گٹر سے نکلا اور میرے پاس آیا تو میں بھائی دور چلے جاؤ، میرے پاس نہیں بیٹھو، وہ خود چلے جاؤں گا وہاں سے اٹھ کے، اس کو ذکر کی توفیق نہیں مل سکتی۔ کہتے ہیں گشت میں ناغہ ہوتا ہے، اس لیے گشت میں ناغہ ہوتا ہے، سارا دن گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے گناہگار سے اللہ گشت کرائیں گے تو اس کے گناہ محلے میں پھیلیں گے۔ ایسے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے گشت میں نہ آؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں مجھے، کہ سے روزے نہیں لگتے میرے، میں شب جمعہ بھی نہیں جا سکتا۔ گناہوں کی گندگیوں سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ناپاکوں کو اللہ پاک لوگوں کے پاس تھوڑی بھیجیں گے، ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ ایک گندے اور ناپاک چیز کو، گندگی کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اللہ کو وہ دل کیسے پسند ہوگا جس دل میں گند ہو، گناہوں کا، نجاست ہو، گانوں کی نجاست ہو، غیبت کی نجاست ہو، زنا کی نجاست ہو؟ اس دل کو اللہ کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ کی نگاہ رحمت ہی نہیں ہے۔ جس پہ خدا کی رحمت کی نگاہ نہ ہو اس کو کہاں سے سکون ملے گا؟ ابھی تو خدا کی نگاہ ہی ہم پہ نہیں پڑ رہی ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اس کا عمل کیا ہے۔ آج صبح سے شام تک ہم نے تو یہ دیکھا کتنا پیسہ آیا، کون سی ڈگری ملی، اور میری ترقی ہو گئی، میں نے سی اے کر لیا، میں نے بی اے کر لیا، اور میں نے ماسٹر کر لیا۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ کر لیا۔ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں میرے محبوب کی سنتیں کتنی آئی، اللہ اس کو دیکھ رہے۔ مکان بنایا، پہلے لیتا تھا نعت میں، پھر بڑا مکان بنایا، بنگلہ ڈیفنس میں چلا گیا، 1000 گز کا، 5000 گز کا بنگلہ بنایا، اس میں ساری دنیا کی چیزیں۔ اللہ کی نگاہ اس پہ نہیں ہے، اللہ کی نگاہ اس پہ ہے کہ اس کے جھونپڑے والے گھر میں حضور کی سنتیں کتنی زندہ ہے۔ جھونپڑے میں رہ کے یہ حضور کی سنتوں کو زندہ کرے گا تو خدا کی رحمت کی نگاہ اس پہ پڑے گی۔ محل میں رہے گا، بادشاہ بن کے تخت پر ہوگا، اللہ کا غضب اس پر ہوگا کہ اگر حضور کی سنتیں اس کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ میں گھر سے چلا یونیورسٹی جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، کالج اسکول جانے کے لیے، میرا لباس یہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے؟ تو حضور کا نمونہ اللہ سامنے کریں گے۔ اگر حضور کے نمونے کے مطابق لباس نہیں ہے تو میرے پر اللہ کی نگاہ رحمت ہی نہیں ہے۔ میں چاہے جتنی ڈگریاں لے لوں، ایسے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا کہاں سے آئے گی جو صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانیاں کریں؟ ان کے ہاتھ میں شفا کہاں سے آئے گی؟
جنہوں نے ساری زندگی کوئی دن بالغ ہونے کے بعد سے لے کے کوئی دن ایسا نہیں گزارا کہ انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، ان ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا کہاں سے آئے گی؟ وہ لیے پھر رہے، اسپتالوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ساری دنیا کے اسپتالوں میں چلے جائیں، وہاں سے کہاں سے شفا ملے گی؟ جن پہ خدا کی نگاہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ اس شخص پر پڑے گی جس کی زندگی میں حضور کی سنت ہو۔ ہماری تو اور چھوڑو میرے بھائیوں، آج تو ہماری نماز بھی سنت کے مطابق نہیں، جلدی جلدی سجدہ کریں گے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بس کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے اور وہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ یہ نماز میں جلدی جلدی سجدے کر کے دنیا والوں کے پیچھے دوڑ رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دعوت برکاتہ، یہاں تشریف لائے تھے کراچی میں، تو یہاں ایک مسجد میں حضرت کا بیان تھا، بیان کے بعد ایک ساتھی نے ناشتے کی دعوت کی تھی، تو ہمیں بھی انہوں نے بلایا، ہم بھی بیان میں پہنچے، بیان سنا، بیان کے بعد حضرت نے کہا جی اشراق کی نماز پڑھیں گے پھر چلیں۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں آتا کہ آج ہم نے اشراق کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بس ہماری تو چونکہ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو دیر سے سونے سے تہجد بھی گئی اور ذکر بھی گیا، تلاوت بھی گئی، مشورہ بھی گیا، اشراق بھی، ساری چیزیں سب ختم۔ تو کیا ملا؟ اپنی زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا۔ وہ اللہ پاک آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ایک اللہ والے تھے تو وہ تہائی رات پہ ہمیشہ اٹھ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں اتنا جلدی اٹھتے ہیں؟ کہ میرا محبوب آ گیا ہے ملنے کے لیے، میرا محبوب آیا ہے، اپنے خزانوں کے ساتھ آیا ہے مجھے دینے کے لیے، اور وہ اس نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور وہ کہتا ہے لے لو، میں سو جاؤں؟ مالک تنخواہ دینے آیا ہو، وہ سوئے گا؟ اس دن غیرحاضری کرے گا؟ کیسے کر سکتا ہے غیرحاضری؟ تو ہمارا تو سارا معاملہ صاف ہے، برسوں ہو گئے فجر کی پابندی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کی رات صحیح نہیں ہوگی اس کا دن کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ رات کو دیر سے سوئیں گے فجر کی نماز نہیں ملے گی، رات کو جلدی سوئیں، پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، رات کا کھانا نہ کھائیں، کچھ تو کریں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ میں ملا تو ساری زندگی وہ اتنے کثرت سے مراقبے کرتے تھے، ہر وقت نگاہوں کی حفاظت اور سر جھکا کے راستے میں چلتے تھے، تو آخر عمر میں جب میں گیا تو یہ یہاں کی ہڈی خراب ہو گئی تھی، تو سر ایسے ہی رہتا تھا تاکہ نگاہ اکثر ایسے دیکھتے تھے نا، تو وہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو جب میں گیا تو ایسے سر اوپر کر کے میرے سے بات کی، پھر ایسے کیا، بس ہمیشہ نیچے دیکھتے تھے۔ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ رات کو 2 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے اٹھتے ہیں؟ کہتے ساری زندگی رات کا کھانا نہیں کھاتے، بس صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، بس رات کا کھانا ہی ساری زندگی کے لیے چھوڑ دیا، ساری زندگی 2 بجے اللہ کے ساتھ، 2 سے لے کے صبح فجر تک اللہ کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کیا مزہ آتا ہوگا، کیا مزہ آتا ہوگا۔ ہمیں تو وہ مزے نہیں آتے نا، نماز کا مزہ، تلاوت کا مزہ، ذکر کا مزہ، دعوت کا مزہ، گشت کا مزہ، اس کے مزے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اشراق پڑھتے ہیں، تو ہم نے تو 5 منٹ میں نمٹا لی، آدھے گھنٹے میں حضرت نے اشراق کی نماز پڑھی، 15 منٹ میں 2 رکعتیں۔ ایسے لگا کہ واقعی نماز میں کسی سے مل رہے ہیں، کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی سے بات ہو رہی ہے، کوئی ہے جس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، کسی کے لیے ان کو سجدوں سے اللہ ملتا تھا، نماز سے اللہ ملتا تھا۔ جس کو نماز سے کچھ نہیں ملے گا، جیسے میں ہوں، وہ کیوں لمبی نماز پڑھے؟ کچھ ملے گا نہیں تو کہاں سے لمبی نماز پڑھے گا؟ جس کو نماز کے سجدوں سے ملے گا اس کی نماز لمبی ہوگی۔ جس کو قرآن کی تلاوت سے اللہ ملیں گے وہ تلاوت ضرور کرے گا، جس کو ذکر سے اللہ ملیں گے وہ ذکر ضرور کرے گا، وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر حضرت ان کے گھر گئے تو وہاں جا کے وہ پوچھا بھائی قبلہ کس طرف ہے؟
تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں بھی قبلہ کیوں پوچھ رہے ہیں، تو دوبارہ کوئی نماز پڑھیں گے، ہمیں تو ناشتے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت نے جو ہے انہوں نے بتایا جی قبلہ اس طرف ہے، تو جا کے ایسی جگہ پر بیٹھ گئے کہ قبلے کی طرف پشت نہ ہو، یعنی عام حالات میں آدمی ایسے بیٹھے کہ اس کی پشت قبلے کی طرف نہ ہو، تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ناشتہ لایا گیا، تو ناشتہ جب لایا گیا تو ناشتے میں جو ہے وہ دودھ، شہد اور سرید۔ تو میں نے گھر والوں سے پوچھا، میں نے کہا بھئی ناشتے میں تو حلوہ پراٹھے ہوتے ہیں، حلوہ پوری ہوتی ہے اور چھولے پائے پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ناشتے میں کیا پسند ہے؟ فرمایا جو حضور کو پسند تھا ہمیں وہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے بھی پوچھتے ہیں نا مہمان، آپ کو کون سا مینو پسند ہے؟ کون سا مینو پسند ہے؟ ہم کہتے ہیں بریانی پسند ہے۔ ہمارا مینو ہم جیسے ہم ویسے ہمارا مینو۔ میک ڈونلڈ کا برگر پسند ہے، پیزا پسند ہے ہمیں۔ میری فیوریٹ ڈش اور میری سب سے زیادہ پسندیدہ ڈش جو ہے وہ پیزا ہے۔ جیسے ہم اپنی پسند کو چھوڑ دیا کہ میری پسند وہ ہے جو میرے محبوب کی پسند ہے۔ ہائے ہائے، اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں اللہ کی پسند کو پسند کر لو۔ اللہ کی قسم، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ پاک جنت میں چھوٹی سی خدائی دیں گے اس جنتی کو، جو آج تیری پسند ہے وہ میں تجھے دوں گا۔ اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں حضور کے پسند کو پسند کر لے۔ آج فیصلہ کریں کہ میں نے کس کی غلامی میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آج فیصلہ کریں میرے کھانے میں مجھے کیا پسند ہے، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا وہ مجھے پسند۔ آپ دودھ کا انکار نہیں فرماتے تھے، شہد آپ کو پسند تھا، سرید آپ کو پسند تھا، تو وہی پسند۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت عدن یہ وہ جنت ہے جو جنت الفردوس ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اعلیٰ درجہ۔ اور فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ باقی جنت تو اللہ نے اپنے حکم سے بنائی، اور اس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور فرمایا کہ اس جنت میں وَسَقْفُهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، اللہ کا جو عرش ہے وہ اس کی چھت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مخلوق میں محبوب ترین، حسین ترین مخلوق اللہ کی وہ ہے کہ جو اللہ نے عرش پر نقش و نگار بنائے ہیں، اللہ کی حسین ترین مخلوق ہے۔ سب سے زیادہ حسن اور نقش و نگار اللہ نے اپنے عرش پہ بنایا، وہ اللہ پاک اس کو وہ دیں گے۔ پہلے زمانے میں تو چھتیں ایسی ہوتی تھیں جیسے آج کل یہ چھت سادہ ہے، لیکن اب تو چونکہ ہم دنیا کے دل دادے ہو گئے تو چھتوں میں پتہ نہیں کتنے فیشن ہوتے ہیں، لکڑیاں لگاتے ہیں، ٹائلیں لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے نخرے چھتوں میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کے نخرے وہاں پہ جنت میں جو حسین ترین مخلوق ہے پوری کائنات میں اللہ پاک کی، وہ عرش ہے، اور عرش کے نقش و نگار ہیں۔ وہ عرش ایسے اس کی جنت کے اوپر گولائی میں اس کا اللہ پاک کا عرش ہوگا۔ اور اس جنت کو اللہ پاک نے، عام جنت میں جو مکانات ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، لیکن اس جنت کا جو مکان ہوگا، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہوگی، اور ایک اینٹ سب زمرد کی ہوگی۔ یہ اس جنت کا مکان ہے۔ ایسا مکان کسی اور جنت میں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، مشک اس میں گارا لگا ہوا ہے۔ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، موتی اور یاقوت اس پہ جڑے ہوئے ہیں۔ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اور وَرِيحُهَا مِسْك، اور مشک اس کی خوشبو ہے۔ مشک اس سے خوشبو، جو دنیا کی مہنگی ترین خوشبو ہے وہ مشک ہے۔
وہ مشک اس کی زمین سے پھوٹ رہی ہے. تو ایسی اور جتنی بھی جنت کی نہریں ہیں وہ وہاں سے آ رہی ہے. یعنی جیسے ہمارے یہاں پانی دریائے سندھ کا، یہ پانی اگر آپ جا کے دیکھیں KPK میں تو کتنا ٹھنڈا اور کتنا خوبصورت اور کتنا مزیدار، اس لیے کہ وہ بالکل تازہ پانی ہے، اور یہاں آتے آتے وہ مٹی والا بن جاتا ہے، گدلا پانی بن جاتا ہے. تو جنت الفردوس میں جتنی بھی جنت کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، یہ جنت الفردوس سے چلتی ہیں اور باقی جنتیوں کے پاس یہ پہنچتی. اور جو طوبہ کا درخت ہے یہ جنت الفردوس میں ہوگا. اور جو جنت الفردوس کی حور ہے وہ حور ایسی، اس کے تھوک میں اللہ نے ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ اگر وہ دنیا کے سمندروں میں اس کے تھوک کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو سارے دنیا کے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں اس کے تھوک کے ایک قطرے سے. یہ باقی حوروں کا نہیں ہے، صرف اس حور کا ہے، جنت الفردوس کی جو حور ہے. اور وہ مردہ سے بات کرے، اس کی آواز میں ایسا کرنٹ ہے اور ایسا حسن ہے، ایسا مزہ ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، اور وہ زندہ سے بات کرے تو زندہ مر جائے. اس کے حسن کو اور اس کی آواز کو برداشت نہیں کر سکے. اور اس کو اللہ پاک نے ایسی خوشبو دی ہے کہ اگر وہ اپنا دوپٹہ آسمان دنیا پہ ہلا دے تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے. سورج آدھی دنیا پہ روشنی کرتا ہے، آدھی دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ حور آسمان دنیا سے جھانک لے تو ساری کائنات روشن ہو جائے، ساری کائنات روشن ہو جائے. ایسے حور اللہ نے بنائی. اور وہ جو جنت ہے وہ اس جنت کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو روزانہ 5 مرتبہ کھولتے ہیں. 5 مرتبہ کھولتے ہیں، 5 مرتبہ اللہ پاک اس کو کھولتے ہیں روزانہ. اور کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب بھی اسے کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازدادی حسناً وطیباً لأولیائی، کہ اے جنت الفردوس تو اپنے حسن کو، جمال کو، اپنے میک اپ کو، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے حسن کو، جمال کو، اپنے میک اپ کو بڑھا دے اور اپنی خوشبو کو بڑھا دے. دن میں 5 مرتبہ اس حور کا اللہ میک اپ کرتے ہیں. 5 مرتبہ، 5 مرتبہ. جب سے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، جب سے کتنے اربوں سال ہو گئے ہیں جب اللہ نے جنت کو بنایا، اس وقت سے لے کر اور جنت میں داخلے تک ہر روز 5 مرتبہ اس جنت کو اللہ کھولتے اور اللہ اس کے میک اپ کو، حسن کو، جمال کو، خوبصورتی کو اللہ پاک بڑھاتے رہتے ہیں. کیا اس جنت کا حسن ہوگا اور کیا اس کا جمال ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی اس کے جملہ کیا فرمایا، ازدادی حسناً وطیباً لأولیائی، یہ میرے دوستوں کی جنت ہے، میرے دوستوں کی جنت. اور اللہ کا دوست کون ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، جو بدنگاہی سے بچ جائے، جو متقی ہو، گناہوں. اللہ کے ہاں پاک دامنی کی بڑی قیمت ہے. اس دامن کو پاک رکھو، ہر طرح کے داغ دبوں سے پاک رکھو، اس دنیا کی گندگیوں سے پاک رکھو. اللہ وہ حسن و جمال والی حوریں دیں گے، اللہ اکبر، جس کا تصور نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ یہ جنتی سے کیا فرمائیں گے، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان حوروں کو خود بنایا، خود پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے مشک، زعفران، عنبر اور کافور کے چشمہ کا ایک چشمہ بنایا ہے، اور اس چشمے پہ اللہ نے نور کی تجلی ڈالی، اس سے اللہ پاک نے حور کو بنایا ہے. حور کا ایک حصہ عنبر ہے، ایک زعفران ہے، ایک کافور ہے، ایک زمرد ہے. ان 4 چیزوں سے، مشک، عنبر، زعفران، کافور، ان 4 خوشبوؤں سے اللہ پاک نے اس حور کو بنایا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی تجلی اس پہ ڈالی جس سے وہ حور پیدا ہوئی ہے. اس حور کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اس حور عین سے ہم اس کی شادی کرائیں گے جو دنیا میں پاک دامن ہو کے میرے پاس آئے. اللہ کی بڑی قیمت ہے، اس دامن کو پاک رکھے گناہوں سے، دنیا کی گندگیوں سے پاک رکھے. اللہ کی بڑی قیمت ہے. دوست بنے، اللہ کا دوست بنے. ہم تو اللہ کے دشمنوں کے لباس کو پہنتے ہیں، تو اللہ کا دوست، اللہ کے دوست کیسے بنیں گے؟
آگ لگا دو ان لباسوں کو. اپنے گھروں سے غیروں کے طریقوں کو آگ لگا کے نکال دو. کیا ملے گا اس سے؟ جن غیروں نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا ان کے طریقوں پہ ہم زندگی گزاریں, کیسے خدا کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اپنی اولاد کے جسم پہ غیروں کا لباس دیکھے آدمی کا دل دھڑک جائے, ہے یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کو احساس ہی نہیں کہ ہم کیا پہن رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیسی ہماری زندگی ہے. صبح سے شام تک میرے بھائیوں ہم نے زندگی گزاری, ہم نے سوچا کہ آج کے دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کیا. سوچا کبھی؟ بس زندگی یوں ہی گزر رہی ہے, صبح ہو گئی, شام ہو گئی, عمر یوں ہی تمام ہو گئی. جب قیامت کے دن جائیں گے تو فرشتے کہیں گے بھائی حضور پاک علیہ السلام کی سنت دکھاؤ, کہ جی میرے پاس تو سی اے کی ڈگری ہے, بھائی میں تو حضور کی سنتیں دکھاؤں, میں تو منسٹر تھا, اور میں تو بڑا بزنس مین تھا, اور میرے پاس تو یہ تھا وہ تھا. یہ باتیں نہ کرو ہم سے, یہ باتیں کیا ہے, فضول باتیں. ہمیں تو یہ دکھاؤ کہ حضور پاک علیہ السلام کی نماز تمہارے پاس تھی, آپ کا لباس تھا, شادی کتنے دھوم دھام سے ہوئی, کبھی یہ سوچا کہ میری اس شادی سے حضور پاک علیہ السلام خوش ہوئے یا غمگین ہوئے؟ میری زبان سارا دن غیبت کرے, سارا دن غیبت کرے, اس پہ بدگمانی, اس پہ بدگمانی, اس سے لڑائی, اس سے لڑائی. آپ علیہ السلام نے مکے کے کافروں کو آپ دیکھیں, قرآن اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا, شق قمر کا معجزہ. مکے کے کافروں نے کہا کہ آپ یہیں کھڑے کھڑے اشارہ کریں اور یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور آپ نے اشارہ کیا انگلی کا ایسے, تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, آدھا ادھر چلا گیا, آدھا ادھر چلا گیا. پھر آپ نے اشارہ کیا تو چاند مل گیا. تو کافروں نے کہا کہ اوہو, ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے, آج تو پتہ چلا کہ آسمان پہ بھی ان کا جادو چل رہا ہے. بڑے جادوگر ہیں, ساحر عظیم, بڑے جادوگر. نہیں مانے. بدر میں فرشتے اترے, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جن کافروں کو مسلمانوں نے مارا تھا ان کے نشانات الگ تھے, اور جن کافروں کو فرشتوں نے مارا تھا ان کے جسم کالے اور سیاہ ہو گئے. فرشتوں نے ان کو آگ کے ہنٹروں سے مارا, ان کے جسم جل گئے اور پتہ چلتا تھا. اور صحابہ کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھے, اور مشرکین کہتے ہم نے بھی ایسے لوگ دیکھے کہ ہم کبھی ان کو پہلے ہم نے دیکھا نہیں. اپنی آنکھوں سے انہوں نے فرشتے دیکھے, ایمان نہیں لائے ایمان. اور اللہ کے رسول فتح مکہ میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سب کو 21 برس جنہوں نے دشمنیاں کی تھی سارا زور حضور پاک علیہ السلام کی دشمنی پہ لگایا تھا. 21 سال کے دشمنوں کو آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اس پر وہ ایمان لائے. آپ نے ان کو تلواروں سے فتح نہ کر سکے, ان کا کفر تلواروں سے نہیں ٹوٹا, آپ کے اخلاق سے ٹوٹا ہے, صبر سے ٹوٹا ہے. ہمارے اندر کتنا صبر ہے, ہم تو بیوی کی ذرا سی بات کو برداشت نہیں کر پاتے, بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, ذرا سی بات پہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے, اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ. ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو اس بیوی کو میکے بھیج دے تو وہاں چلی جا, بھائی جا کے اس کو لے آؤ, میری ناک کٹ جائے گی. حضور پاک علیہ السلام کی تو ناک نہ کٹی, 21 سال کے دشمنوں کو کہہ رہے معاف کر دیا. معاف نہیں کر سکتے ہم, معاف کرنا ہی سیکھا نہیں ہے. دل میں بغض لیے ہوئے پھر رہے دوسروں کے لیے, دل میں دوسروں کے لیے انتقامی جذبہ دل میں بھرا ہوا پڑا ہے. یہ حضور کی سنت ہے؟ آپ نے تو وحشی کو بھی معاف کر دیا تھا. وحشی آیا فتح مکہ پہ, اور احد میں اس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا. 8-9 سال کے بعد آیا. وہ آیا اور آپ علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور کلمہ پڑھ لیا.
آپ نے فرمایا وحشی بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا؟ وحشی نے سارا قصہ سنایا، آپ رو پڑے، آپ کے آنسو بہہ پڑے، اور آپ نے فرمایا وحشی مجھے آج بھی چچا کا غم ہے، تو میرے سامنے نہ آنا، لیکن اس کو بھی معاف کر دیا۔ تجھے دیکھ کے مجھے چچا کا غم تازہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہم کہتے میں چچا کو نہیں معاف کروں گا، میں ماموں کو نہیں معاف کروں گا، میں اپنے بھتیجے سے نہیں ملوں گا، میں پڑوسی سے نہیں ملوں گا، میری اور اس کی لڑائی ہے، مسلمان سے لڑائی ہے، مسلمان سے توڑ نہیں ہے، مسلمان سے تو جوڑ ہی جوڑ ہے، مسلمان سے نفرت نہیں ہے، مسلمان سے محبت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہماری ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں سے ہٹی ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم، فرمایا میں بازار سے گزرتا ہوں تو میرا دل روتا ہے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہ بینکوں پہ بینک کھل رہے ہیں اور ہم خوشی سے کہتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ ہمارے قریب یہ بینک کھول گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماشاءاللہ۔ بینک کھلنے پہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، سود پر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، سود پہ جنگ کا اعلان ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ کیا ہمارے ایمان کی سطح ہے؟ بازار جھوٹ سے بھرے پڑے ہیں، ہم نے دین سیکھا نہیں، ماں باپ پریشان ہیں اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بیویاں پریشان ہیں شوہر کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے، شوہر پریشان ہیں بیویوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم اس زندگی سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور چھوڑ دیں۔ آج سے ایک فیصلہ کریں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں کسی کا غلام نہیں، میں کسی کا غلام نہیں۔ شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں حضور کی سنت پہ چلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا۔ لوگ کہیں یہ حضور کا دیوانہ ہے، اللہ کی قسم ہمیں یہی منظور ہے، ہم ہیں حضور کے دیوانے، ہم ہیں صحابہ کے دیوانے، ہم انہی کے دیوانے ہیں، ہمیں وہی اچھے لگتے ہیں، ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا۔ ایک امریکہ میں ایک نوجوان تھا، تو وہ پگڑی باندھ کے اور سنت والا لباس پہن کے یونیورسٹی میں چل رہا تھا، تو ایک لڑکی نے اسے روکا اور کہا کہ بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، نگاہیں نیچے کر کے اور پگڑی پہن کے لباس سنت والا باتیں کر رہا تھا۔ کہا مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے۔ کہاں عام مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایسے ہی ہوتے، جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے حضور کی سنت ہے، کہا بس مجھے بھی مسلمان کر لو، یہ چہرہ اور یہ لباس یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ حق ہے۔ ہماری زندگی سنت پر ہوگی تو غیر دیکھ کے اسلام میں داخل ہو۔ ابھی ہم گھانا ایئرپورٹ پہ اترے تو غیر مسلم آ گئے وہاں اور آ کے کہنے لگے کہ جی ہم آپ کی تصویریں بناتے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی ہمارے یہاں تصویر کی اجازت نہیں ہے، کہ ہمیں آپ اچھے لگتے ہیں۔ حضور کی سنت غیروں پہ اثر ڈالے گی، غیروں کے اندر سے دنیا کا کفر اور باطل حضور کی سنت سے ٹوٹے گا، حضور کی سنت سے ٹوٹے گا۔ ہم نے ان سنتوں کو چھوڑ دیا میرے بھائیوں۔ ہماری یونیورسٹیاں آج سنتوں کے مٹانے کی یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے بازار سنتوں کے مٹانے کے بازار ہیں، ہماری شادیاں سنتوں کے مٹانے والیاں ہیں، تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جس کو حضور کی رحمت چاہیے، حضور کی دعا چاہیے، وہ آج نیت کرے کہ آج کے بعد سے میں اپنی پوری زندگی میں کسی کا غلام بن کے چلوں گا، میں اپنی پسند پہ نہیں چلوں گا۔ یہ آنکھ میری حضور کی، جہاں حضور پاک علیہ السلام نے دیکھنے کو کہا ہے میں وہ دیکھوں گا، اس کان سے میں وہ سنوں گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے لیے کہا ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے، صبح سے لے کے شام تک میری زندگی میں کتنی چیزیں سنت کے مطابق ہیں اور کتنی سنت کے خلاف ہیں، جائزہ لے اپنی زندگی کا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، بس اس زندگی کی اللہ کے یہاں قیمت ہے، باقی کسی چیز کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے،
کوئی حیثیت نہیں اللہ کی یہاں کسی بھی چیز کی، صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس کی حیثیت ہے بس۔ تو میرے محترم بھائیوں، سننا سنانا نہ ہو بس۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ صرف سننے سنانے کی مجلس نہیں ہے، میں بھی نیت کروں میرے بھائیوں کہ ایک ایک سنت پہ چلو، ہر وقت میرا دھیان یہ ہو کہ آپ علیہ السلام کی کیسی سنت، کی سنت میں نے زندگی کی کہ نہیں کی، اور آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارا اجتماع کراچی کا بالکل قریب آ گیا ہے، 3-4 ہفتے باقی ہیں۔ اس اجتماع کا مقصد بھی یہی ہے میرے بھائیوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی عام ہو جائے، آپ کی مبارک سنتیں ساری دنیا میں زندہ ہو جائیں۔ اسی کے لیے یہ اجتماع ہے، ہم سب خوب محنت کریں، اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کریں، اپنی مسجد میں لوگوں کو تیار کریں کہ وہ اجتماع سے اللہ کے راستے میں نقد نکلیں، گھروں میں عورتیں روزے رکھیں ان کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔